حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی تقریباً 73 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزوں سے نوازا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر بے پناہ ظلم ڈھاتا اور ان سے گھٹیا کام کرواتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ تعداد میں مصر کے لوگوں سے زیادہ تھے، مگر فرعون نے ان سے تمام عہدے چھین لیے تھے۔ وہ انہیں سخت غلامی میں رکھتا۔ وہ انہیں حکم دیتا کہ وہ اسے سجدہ کریں، اور جو شخص اسے سجدہ نہ کرتا وہ اسے کھولتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اس قوم کو بچانے کے لیے اس قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور اسے حق کی دعوت دی اور اسے ایک اللہ کو ماننے اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہ ڈھانے کا کہا، اور کہا کہ وہ توبہ کر لے۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، میرا رب آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ مگر فرعون نے کہا کہ یہاں کا رب تو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنے عصا کا معجزہ دکھایا اور اپنے ہاتھ کا معجزہ، یعنی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکالا تو وہ ہاتھ نور سے بھر گیا۔ وہ معجزہ بھی دکھایا، مگر فرعون آپ کی باتوں پر ایمان لانے کی بجائے کہنے لگا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ نیز فرعون اور اس کے ساتھیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر پہلے ٹڈیوں کا اور مینڈکوں کا عذاب بھی آیا تھا، اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ہی دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ مگر ان پر جب عذاب آتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے اور بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ بس ان تمام نشانیوں کے باوجود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہا سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے اور مسلسل نافرمانی اور سرکشی کرتے رہے، حتیٰ کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کل صبح ہم موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات میں ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور مصر سے فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ جو ہی آپ مصر سے نکلے تو فرعون کو کسی نے اطلاع دی اور وہ اپنے لشکر کو لے کر آپ کے تعاقب میں نکلا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر تک پہنچ گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی دریائے نیل کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھیوں کو فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ وہ لوگ چلانے لگے کہ اب ہم نہیں بچیں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ایمان کے ساتھ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مارو۔ بس جیسے ہی آپ نے عصا مارا تو دریا کا آدھا حصہ اس طرف اور دریا کا دوسرا حصہ دوسری طرف ہو گیا اور درمیان میں رستہ واضح ہو گیا۔ جبکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 دفعہ عصا مارا تھا اور 12 رستے بن گئے تھے۔ بس جیسے ہی رستہ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس رستے سے گزرنے لگے۔ جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی اس رستے سے گزر رہے ہیں تو وہ بھی ان رستوں پر آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور ان کے تمام ساتھی دریا سے گزر گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی عین دریا کے درمیان میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو حکم دیا کہ دوبارہ آپس میں مل جاؤ، تو وہ دریا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کے ساتھی اس دریا میں ڈوب گئے۔ دنیا میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کر کے سزا مل گئی۔
اور ایسے نافرمان لوگوں کے لیے آخرت میں شدید عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن قیامت آئے گی تو اللہ کہے گا کہ فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کر دو۔